ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ سب کی بندہ نوازی فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پہ بلایا، اپنے دربار الہی میں بلایا. اللہ تبارک تعالیٰ کا بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. کامیابی کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے ہم اللہ کے دربار میں آئے. اور جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ بیٹھے ہو تو وہ ذریعے جنت کے ٹکڑے ہے. ایک دن ان جنت کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور آسمان پہ اڑایا جائے گا اور جنت میں ان ٹکڑوں کو رکھ دیا جائے گا. وہ جنت کے ٹکڑے کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر یعنی مسجد جنت کے ٹکڑے ہے. ہم جس پہ بیٹھے ہیں جنت کے ٹکڑے ہے. اس کو غنیمت جانو اور جنت کو سجانے کی کوشش کیجئے، جنت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے. اس جنت کو سجاؤ گے، جنت کو بھرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقام دے گا اور جنت میں آپ کو آراستہ کرے گا اور آپ کو جنت میں وہ مقام دے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ جنت کو پانے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جنت کو پانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کرو اور اسلام پہ چلتے رہو. اللہ اس لیے فرماتے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی مجوسی سے نہیں کہا، نصرانیت سے نہیں کہا، یہودیوں سے نہیں کہا، فاجروں سے نہیں کہا، فاسقوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تو کس کو کہا؟ مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. جب تک تم اللہ کے اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوط نہ پکڑو گے تو کیسے ایمان والے بنو گے؟ اپنے قلب میں ایمان کو تازہ کیسے کرو گے؟ اس لیے ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ تو تم ایمان والے بن جاؤ گے. ایمان تمہارا پختہ ہو جائے گا تو دین پہ چلو گے. تو جب دین پہ چلو گے تو تمہیں دیکھنے والے بھی دین کی شناخت کو پائیں گے اور وہ بھی دین پہ چلنے کا کام کریں گے. لیکن خود ایمان والے ہو کے ایمانداری نہیں کرتے، ہم خود ایمان والے ہو کے اسلام پہ نہیں چلتے. اسلام میں تو پیدا ہوتے ہیں لیکن اسلام پہ نہیں چلتے. ایمان والے تو بنتے ہیں لیکن ایمان کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن ایمان کی زندگی نہیں گزارتے. تو بتاؤ یہ کیسا ایمان ہوگا جب ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہارا ایمان، تمہارا اسلام تمہارے ساتھ ہوگا. یہ دنیا داری ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا کو جنت نہیں بنایا. دنیا تو ختم کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوگے تو تمہارے اعمال کے ساتھ ہوگے. تو اپنے اعمال کو اچھے بنانے کی کوشش کرو. جب اپنے اعمال اچھے بناؤ گے اور ایمان پہ چلو گے، ایمان کی رسی کو مضبوط پکڑو گے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو گے اور ایمان کو اپنے تازہ بناؤ گے، اپنے ایمان کو قوی بناؤ گے تو ایماندار کہلائیں گے. اور ایسے ایمان والے بنو کہ آپ کو دیکھ کے خود ایمان والے، بے ایمان بھی ایمان والے ہو جائے. لیکن آج دیکھتے کیا ہے کہ ہمارے اندر بے ایمانی بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر دھوکہ بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر کیا ہے؟ غیبتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، بہتان لگانا ہے. ہر انسان کے اگر سینوں میں پیوست ہوگا تو بتاؤ کہ ایمان کی بنیاد کیسی ہے؟ اب ایمان کی بنیاد کیسی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہ ایمان کو مضبوط بناؤ. ایمان جب مضبوط بن جائے گا، قلب میں آپ کے قلب میں بس جائے گا تو یہ ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی محبتیں ختم ہو جائے گی اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے. جب اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. لیکن آج دیکھتے کیا ہے؟ ایمان والا ہو کے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا رہا ہے. تو بتاؤ کہ ایمان والا کیسے کہلائے گا؟ اللہ تبارک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق